علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مسائل رمضان میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین کرام، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گرچہ کھانا حلال ہو یا حرام ہو، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ درست ہوگا اور چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6669، کہ جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا پی لیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ رب العالمین نے کھلایا اور پلایا۔ تو معلوم یہ چلا کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو خود سے قے آ جائے، جب بے اختیار قے ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ درست ہوگا اور وہ چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے۔ لیکن کوئی عمدن جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے قے کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قے ہو جائے اور وہ روزہ سے ہو تو اس پر قضا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کیا تو اس پر قضا ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2380۔ ناظرین کرام، اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے سیریز میں دیکھا، پہلے مسئلہ میں دیکھا۔ اسی طرح ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس پہ فدیہ بھی، اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ جو ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ یہ ہوگا کہ مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے، مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزہ مسلسل رکھے۔ ناظرین کرام، روزہ کی حالت میں پچھنا یا حجامہ کروا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جمہور علماء کے مطابق۔ روزہ کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، اس پہ روزہ پہ کوئی اثر نہیں، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روزہ کی حالت میں ضرورت پڑنے پر سالن کو چکھا جا سکتا ہے، بعد میں اسے تھوک دے۔ روزہ کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ایکس رے کروا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ غذا کا یا طاقت کا نہ ہو۔ اسی طریقے سے عطر خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یاد رہے، نیند کی حالت میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نیند کی حالت میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ناک میں دوا ڈالنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے، تو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تھوک وغیرہ جب زیادہ آئے تو اسے نگل سکتے ہیں، تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مہندی لگا سکتے ہیں، مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کی صحیح جانکاری کریں تاکہ ہمارے عبادات درست ہوں۔ پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں مسائل رمضان میں۔